بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورہ القصص کی آیت نمبر 30 پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ اس درخت کے پاس آئے، وہ درخت جو میں نے کہا تھا کہ جس کا ذکر تورات میں یہ ہے کہ وہ جو درخت تھا وہ تھا اس کا بیری کا، جسے قرآن میں سدرہ بھی کہا گیا۔ تو خیر، تو وہاں سے اس کے مطلب دائنی طرف سے درخت سے آواز آئی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں رب تمہارا۔ تو آگے یہاں سے شروعات ہے، تو فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تو اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ اپنا جو عصا ہے وہ پھینک دیجئے۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو یعنی کہ انہوں نے جب پھینکی اپنی لاٹھی تو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر اس خوف کی وجہ سے بھاگے۔ تو فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخاف، کہ اے موسیٰ واپس آؤ اور خوف مت کرو۔ انکا من الآمنین، بے شک آپ جو ہو امن والوں میں سے ہو، آپ امن والوں میں سے ہو، یعنی کہ آپ کو خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلک یداک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، تو فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، یہ بغیر کسی یعنی کہ عیب کے سفید نکلے گا، چمکتا ہوا۔ یعنی کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے ایک، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھا ہے، جب انہوں نے گھونسا مارا بندے کو تو وہ بندہ مرا، تو یہ ایک قسم کا ایک بڑا عیب تھا، تو اللہ پاک نے ان کو وہ کلیئر کر دیا کہ آپ کا اندر صاف ہے انشاءاللہ۔ یعنی کہ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو اللہ پاک نے ان کو دیا۔ ایک تو وہ تھا وہ سانپ بنا، اور دوسرا یہ جو اپنی ان کی جیب میں سے جو ہاتھ نکلا سفید۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ برہانان من ربک الی فرعون وملئہ، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنا بازو اپنے ساتھ ملا، سو یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی کہ خوف نہ کیجئے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازوؤں کو اپنی طرف ملا لیجئے، اور آپ یہ یعنی کہ معجزات، یہ دونوں معجزات، دو دلیلیں لے کر آپ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جائیے کہ یقیناً انہ کان قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ تو آپ ان دو معجزات کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھا ہیں کہ 9 معجزات پلس وہ جو دیے تھے، تو یعنی کہ ان کو لے کر آپ جائیے، یعنی کہ ان کے درمیان وہ 9 معجزے سارے جو تھے، تو ان کو لے کر آپ جائیے فرعون کی طرف کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ قالا، تو کہنے لگے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، تو انہوں نے وہی اپنی یعنی کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو چکا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، یقیناً میں نے ان سے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، چنانچہ میں ڈرتا ہوں، یعنی کہ میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ التجا رکھی، اللہ پاک نے فرمایا اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُونِ، یعنی کہ انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں اللہ پاک سے التجا فرمائی کہ اے اللہ، کہ میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ وسیع ہے،
تو لہذا اسے بھی میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیجیے۔ انی اخاف ان یکذبون، کہ وہ تاکہ وہ میری تائید کرے، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دے۔ یعنی کہ آپ اسے بھی میرے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ بھی ہم سب جائیں، ہم دونوں جائیں اور وہ میری تائید کرے، اور تاکہ اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی مدد مانگی اور لسان کی بات کی، دوسری جگہ یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ ہچکچاہٹ تھی، باقی اللہ عالم۔ تو کالا، کہنے لگا، سنشد عضدک بأخیک وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم جلدی تیری بھائی کے ذریعے سے تیری بازو کو مضبوط کریں گے اور ہم تم دونوں کو غالبہ دیں گے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تم کو غالبہ دیں گے اور وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یسلون، یہاں لفظ آ گیا سلینون، سلو، سلین، یسلون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی کہ وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بے آیاتنا، یہ میری نشانیوں میں سے ہے، انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہ غالب ہوں گے۔ یہ اللہ پاک نے وہاں بھی فرما دیا، یہاں بھی نارمل بھی اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو وہاں بھی ان کو فرمایا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام خود مومن تھے، اللہ پاک کے پیغمبر تھے، تو اور جو بھی اللہ پاک نے فرمایا جو بھی آپ کی اتباع کریں گے آپ اور وہ غالب رہو گے۔ اور یہ اللہ پاک کی سنت ہے کہ اللہ پاک اپنے گروہ کو غالب فرماتا ہے۔ تو فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین۔ تو یعنی کہ جب آگے موسیٰ میری نشانیوں کے ساتھ، واضح میری نشانیوں کے ساتھ جب آگے، تو وہ کہنے لگے، وہ یعنی کہ وہ جو فرعون اور جو اس کے ملا تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں ہے یہ مگر ایک جادوگر جو گڑ لیا اس نے۔ یعنی کہ یہ جو معجزے انہوں نے دکھائے تو ان معجزوں کو انہوں نے جادو کہا، اور کہا کہ یہ ایک جادو ہے جو انہوں نے گڑ لیا ہے، اور نہیں سنا ہم نے اس کو اپنے آباء و اجداد جو پہلے تھے ان میں ہم نے یہ باتیں نہیں سنی۔ یعنی کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ باتیں نہیں۔ تو انہوں نے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ وقال موسیٰ، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہ ربی عالم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو آیا ہے اس کی طرف سے ہدایت لے کر، اور یعنی کہ اسی کے لیے ہے گھر اچھا انجام کے لحاظ سے، یعنی کہ جو آیا ہے اور اسی کے لیے اللہ، جو اللہ کے رستے کے اوپر ہے، اللہ جو ہدایت کے اوپر ہے اسی کے لیے ہے انجام بھی، گھر بھی اچھا انجام کے لحاظ سے۔ تو ساتھ ہی فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، کہ بے شک فلاح نہیں پائیں گے ظالم، جو ظالم ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، عاقبت کا گھر جو ہے وہ سیدھا پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو فرمایا وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیرہ۔ تو وہ فرعون کہنے لگا، اے میرے بادشاہو، میرے وزیروں، میں نہیں پاتا کوئی بھی خدا میرے علاوہ۔ یہ خدائی کا دعویٰ فرعون کا میں نے اس دن بھی کہا، یہ نہیں تھا کہ وہ یہ جانتا تھا کہ میں نے خود کو میں نے پیدا کیا ہے، اس کو بھی پتا تھا کہ میں پیدا ہوا ہوں، اس کو بھی پتا تھا کہ یہ مطلب سب کچھ یہ کوئی وہ پوچھتا تھا خداؤں کو اس نے بنائے ہوئے تھے۔ تو یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ خدائی کا دعویٰ اس نظریے میں کر رہا تھا کہ جیسے خدا اللہ جیسا ہے، اس طرح کا نہیں، وہ صرف حکمیت کا دعویٰ کر رہا تھا کہ حکمیت میری ہے۔ وہ کہتا تھا کہ یہ ساری نہریں وغیرہ یہ سب کچھ تو یہ دعویٰ تھا جو اس نے کیا کہ حکمیت کا دعویٰ وہ کرتا تھا کہ حاکم میں ہوں، مالک میں ہوں، سے مراد کہ یہاں حکم میرا چل رہا ہے، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ تو کہنے لگا فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ
فج علی سرحل علی اطلع الی الہ موسیٰ، تو کہنے لگا کہ اے حامان میرے لیے مٹی کو پر آگ لگاؤ، یعنی کہ میرے لیے جلا دو مٹی کو، پھر میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک کر دیکھ لوں، یعنی کہ یہ اس کا یہ تھا کہ اوپر میرے لیے بنا دو اوپر کچھ، کہ میں اوپر چڑھ جاؤں اور وہاں سے موسیٰ کے رب کو جا کر دیکھ لوں، الہ کو جا کر دیکھ لوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں، یعنی کہ وہ فرعون کہنے لگا کہ میں اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ وَاسْتَكْبَرَ وَهُوَ جُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یعنی کہ وہ تکبر کر رہا تھا، وہ اور جو اس کا گروہ تھا زمین میں بغیر حق کے وہ تکبر کر رہے تھے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجَعُونَ، اور وہ خیال کر رہے تھے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹ کر آئیں گے، یعنی کہ یہ ان کا گمان تھا، ایک تو تکبر کرتے تھے، دوسرا یہ ان کا گمان تھا کہ واپس اللہ کی طرف نہیں جانے والے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَّذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو پکڑ لیا میں نے اسے اور اس کے گروہ کو اور ڈال دیا میں نے اس کو دریا میں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس دیکھ لو کہ کیسا ہوا انجام ظالموں کا، وہ ظلم کر رہے تھے، سب سے بڑا ظلم کہ اللہ کی ذات کو نہیں مان رہے تھے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ایسا رہنما بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں تو یہ آ گیا کہ یعنی کہ آگ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت والے دن وہ جب یعنی کہ اس میں ڈالے جائیں گے ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ دن اور صبح و شام وہ آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت برپا ہوگی اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ حساب کتاب اور جزا سزا یہ قیامت والے دن ہوگی، نہ کہ اس سے پہلے، اس کا ذکر قرآن میں بارہا آیا ہے۔ تو اسی کا یہاں بھی ذکر ہے کہ اس دن قیامت والے دن ان کی کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور فرمایا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، تو اور پیچھے لگا دی ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت والے دن وہ بدحالوں میں ہوں گے، یعنی کہ ان کا حال بدحالوں کا ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یعنی کہ ہم نے کتاب عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو بعد ہلاک کرنے کے بستیوں کے، بہت ساری بستیاں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے ہلاک کر چکے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان بستیوں کے ہلاک کرنے سے، جو پہلی بستیاں تھیں ان کے ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو کہ تھی بصارت، یعنی کہ واضح دیکھنے والی چیز لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رہنمائی تھی اور رحمت تھی اللہ کی، تاکہ اس کو وہ یاد رکھیں۔ دیکھیں اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی وہ کیا تھی؟ وہ بصائر تھی لوگوں کے لیے، یہ نہیں کسی صرف انہیں بنی اسرائیل کے، لوگوں کے لیے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں چند احکام ایسے ہیں جو ملتے ہیں، الحمدللہ قرآن میں پورے ملتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی چیزیں ہیں اگر ہم تورات میں دیکھیں تو ان کے حکم ڈیپلی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ایک جانور، ایک بیل ہے، وہ اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ یہ ابھی قرآن میں مینشن نہیں ہے۔ قرآن میں نہیں لکھا کہ ایک بیل، دوسرے بندے کا بیل اگر کسی دوسرے بندے کو مار دیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ ہاں اگر آپ تورات میں دیکھیں تو وہاں باقاعدگی سے لکھا ہے کہ وہ جو اگر بیل مارے گا تو بیل کو بھی مارا جائے گا، اگر اس مالک کو بتایا ہوا پہلے کہ بتایا ہوا ہوگا کہ تمہارا بیل اس طرح کا ہے، اس کو پتہ تھا کہ بیل میرا ایسا ہے کہ بندے کے اوپر جناب حملہ کر سکتا ہے، تو اور اس کو اطلاع کیا ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہ بیل بھی مارا جائے گا اور اس مالک کو بھی سزا ہوگی، یہ وہاں مینشن ہے۔
اگر اس کو پتہ نہیں تو اس کا ڈیفرنٹ حکم ہے، یعنی کہ یہ چیزیں اس کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اسی طرح اور بہت سارے بھی احکام اس میں موجود ہیں، مینشن ہیں۔ تو فرمایا وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر وما كنت من الشاہدین۔ تو یہاں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی جیسا کہ غیب کی نفی فرماتے ہوئے فرمایا کہ آپ نہیں تھے موجود اس یعنی کہ مغربی جانب تور کی مغربی جانب آپ نہیں تھے، یعنی کہ اس مغرب کی جانب آپ نہیں تھے جب ہم نے فیصل کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنا حکم، جب میں نے ان کے ساتھ فیصل کیا تھا، یعنی کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم عطا کیا، آپ اس کے مغربی جانب پہ نہیں تھے، اور نہ ہی آپ حاضر ہونے والوں میں سے تھے، یعنی کہ نہ ہی آپ اس وقت موجود تھے، کوئی گواہ تھے کہ وہ آپ کو معلوم ہے یہ سارا۔ تو یہ خبر غیب ہے جو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو دی، اور جو مینشن ہوئی قرآن میں۔ نبی علیہ السلام اتنا ہی غیب جانتے تھے جتنا اللہ پاک نے ان کو عطا کیا، اور جو کہ وحی کے ذریعے قرآن میں باقاعدگی سے آ گیا۔ تو فرمایا وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی، پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا، اور آپ اہل مدین میں بھی موجود نہیں تھے، یعنی کہ جو مدین موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے کہ آپ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، یعنی کہ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ تو وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہی ہیں جو بھیجنے والے بھیجتے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ ہی ہے جو بھیجنے والا رسول بھیجتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ یہاں سے نبی علیہ السلام کی غیب کی نفی ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے تھے، یہ اللہ کی خبریں ہیں جو اللہ پاک نے ان کو دی۔ وما كنت بجانب الطور، یہاں بھی پھر وہ طور کی بات ہے، اور نہ ہی آپ طور کی جانب پہ تھے۔ اذ نادینا ولکن رحمتا من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون۔ اللہ پاک نے فرمایا اور نہ ہی آپ طور کی اس جانب کے اوپر موجود تھے جب ہم نے آواز دی تھی، جب اللہ پاک نے یعنی کہ ان کو آواز دی تھی تو آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ تو یعنی کہ جب اللہ پاک نے انہیں پکارا تھا، لیکن آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے، یعنی کہ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے جو آپ کو اللہ پاک نے خبریں دی، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو اطلاع کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، اور تاکہ وہ یاد رکھیں، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آپ کا بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو اطلاع دیکھیں نا، جو نبی علیہ السلام مکہ میں آئے اور یہ جو واقعات ہوئے، یہ ہوئے سب کے سب ادھر جو فلسطین اور مطلب مصر کا ایریا تھا اس میں۔ تو فرمایا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول پہلے یعنی کہ کیوں نہیں بھیجا، یعنی کہ اگر اللہ آپ کو نہیں بھیجتا تو وہ اس طرح کہتے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ چونکہ نبی علیہ السلام تمام ابھی خاتم نبیین، اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنا رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے اللہ پاک نے ان کو بنا کر بھیجا۔ آج کے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی علیہ السلام کا زندہ قرآن آج ہر جگہ موجود ہے۔ آج انٹرنیٹ میں آپ خالی لکھیں تو قرآن ہر گھر میں موجود ہے۔ تو لہذا یہ اللہ کا جو پیغام ہے یہ ہر جگہ آج موجود ہے اللہ کی کرم سے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ تاکہ یہ نہ لوگ کہیں
کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی کہ اگر ایسا کچھ نہ کرنا کہنا شروع ہو جاتے، اس لیے اللہ پاک نے سب کی طرف وہ بھیج دیا، اپنا بھیجا ہوا رسول۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی یا موسیٰ، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے تو کہنے لگے کہ کیوں نہیں تم کو دیا گیا اسی کی مثل جو کہ دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے ملے، آپ کو کیوں نہیں ملے؟ نبی علیہ السلام کی طرف یہ انگلیاں اٹھاتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ایسے ہی معجزے لے آئے نا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کو ملے تھے۔ تو یہ باتیں وہ کہا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا کفر نہیں کر چکے جو میں نے دیا تھا پہلے موسیٰ علیہ السلام کو؟ قالوا سحران، کہنے لگے یہ جادوگر ہیں، تظاہرا یعنی کہ ظاہر میں تو یہ جادوگر ہیں، وقالوا انا بکل کافرون، اور کہنے لگے کہ ہم ان سب کو نہیں مانتے، یعنی کہ یہ ان کا رویہ تھا، پہلے ان لوگوں نے نہیں ایمان لایا، آج موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے معجزے مانگتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ لے آؤ کتاب اللہ کے ہاں سے، آپ کہہ دیں کہ پھر تم ہی اللہ کی جناب سے کوئی کتاب لاؤ جو ہدایت میں ان دونوں ہی سے بہتر ہو، یعنی کہ ان دونوں کتابوں سے جو کوئی اس سے بھی بہتر ہو آپ لے آؤ، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی اگر سچے ہو تو کوئی اس طرح کی کتاب لے آؤ، ان دونوں کی جیسی کوئی کتاب لے، جیسا تورات ہے اور قرآن ہے، اس طرح کی کوئی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو تو میں بھی ان کی پیروی کروں گا۔ تو خیر وہ چونکہ لا نہیں سکے، ایسی لا ہی نہیں سکتے، اللہ پاک نے اس کا دعویٰ قرآن میں فرمایا کہ تم اس آیت کی ایک آیت کی مثل نہیں لا سکتے۔ تو خیر یہاں آج ہمارا اختتام ہو رہا ہے انشاءاللہ سورہ قصص کی 49 نمبر آیت پر، انشاءاللہ پھر یہاں سے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔